فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ بہت سارے کام اس دعا کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ کہیں فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مرکز ہے۔ کہیں فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہم لوگوں نے دعا کا سہارا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعاؤں سے عبارت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مسجد میں آتے مسجد میں جاتے، گھر میں جاتے گھر سے باہر آتے، بازار میں جاتے، نیا کپڑا پہنتے، دودھ پیتے، پانی پیتے، آپ دعا پڑھتے، سفر کا آغاز کرتے دعا پڑھتے، کسی کو رخصت کرتے دعا پڑھتے، سواری پہ بیٹھتے دعا پڑھتے۔ ہر چیز کے اندر دو پہلو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خیر کا پہلو اور ایک شر کا پہلو۔ جب آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس میں سے شر کا پہلو اللہ نکال دیتا ہے اور آپ کے لیے خیر کا پہلو بچا دیتا ہے۔ دعا کا سب سے بڑا فائدہ ہے دعا آپ کی ضرورت۔ ہمارے جو کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ آپ فرض کے بعد دعا کو سنت سمجھ کر نہ مانگو، ضرورت سمجھ کر۔ پھر آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھے گا۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے پانی رکھا، میں اگر تقریر کے دوران اسے پیتا ہوں تو کوئی مجھ سے یہ دلیل پوچھے گا کہ اللہ کے رسول نے تقریر کے دوران پانی پیا تھا جو آپ نے پیا ہے؟ اس کی دلیل نہیں بنتی۔ اس لیے نہیں بنتی کہ وہ دلیل تب مانگنے کا مجاز ہے جب میں یہ کہوں کہ تقریر کے دوران پانی پینا سنت ہے، اب وہ کہے گا دلیل ہے۔ میں کہوں مجھے پیاس لگی ہے، اللہ کے رسول جب پیاس لگتی تھی آپ پانی پیتے تھے۔ آپ کو جب کوئی دعا کے لیے کہتا آپ دعا کرتے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ منبر پر کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہماری چراگاہیں خشک ہو گئی، پانی کے حوض جو پینے کے تھے وہ بھی خشک ہو گئے، ہم پیاس سے مرنے لگے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ بارش دو۔ اللہ نے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم جمعے کی نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ روک کر یہ بھی نہیں کہا کہ چلو نماز پڑھ کے پھر دعا کرو، خطبہ روک کر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں نماز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، اور ایسی بارش ہوئی جمعہ ہفتہ اتوار اگلی جمعرات اور اگلا جمعہ آ گیا، بارش رکنے کا نام ہی دے رہے۔ آپ پھر اسی طرح خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص داخل ہو، واللہ عالم وہی شخص تھا یا کوئی اور تھا، لیکن اس کے بیان کا درخواست کا انداز بالکل وہی تھا جو پہلے جیسا تھا۔ یا رسول اللہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمارے تو کچے مکان سارے گر رہے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ سے کہو کہ بارش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا الہ العالمین تیرا مدینہ سیاح ہو گیا ہے، ہماری ضرورت پوری ہو، اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری ہو، بارش ہو۔ اللہ نے بادلوں کو چلایا۔ دعا ایک ضرورت،
آپ کے اسی گجرانوالہ شہر کے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے، اکثر مانگتے۔ اب جیسے حدیثوں کی عادت ہے وہ سوال کرتے ہیں، کسی نے پوچھ لیا کہ جی فلانی مسجد والے، فلاں مسجد والے، فلاں مسجد والے دعا نہیں کراتے، آپ اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگنے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ہو سکتا ہے وہ ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں، میں تو اس لیے دعا مانگتا ہوں۔ دعا آپ کی ضرورت بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے اچھے فیوچر کے لیے، بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے آپ اللہ سے رابطہ رکھیں، اللہ سے دعا مانگے۔ اور اس نے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا کہ اس ٹائم مانگو گے تو میں مانوں گا اور اس ٹائم مانگو گے تو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اپنے حبیب سے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے حبیب میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے میں ان سے قریب ہوں یا ان سے دور ہوں، انہیں بتا دیجئے گا فإنی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے، جب بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارا کرے، میرے ساتھ ایمان لایا کرے، مجھ پہ یقین رکھا کرے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ بندہ پوچھتا ہے الہ العالمین تو ہمارے کتنا قریب ہے؟ ایک منزل، ایک چھت جتنا، دو چھتوں جتنا، دبئی کے ٹاور جتنا، اللہ تو کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آج دنیا مثالیں دیتی ہے، میاں جج کے پاس جاتے ہو، وکیل کرتے ہو، چھت پہ چڑھتے ہو تو سیڑھیاں لگاتے ہو، اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے تیرے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا، کوئی گیپ ہی نہیں رکھا۔ سیڑھیاں وہاں لگا کرتی ہیں جہاں فاصلے ہوں، چھت تک آپ کی رسائی بغیر سیڑھی کے نہیں، لیکن فرمایا نحن اقرب، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ لگاؤ سیڑھیاں کہاں لگاؤ گے؟ میں نے تو سیڑھی لگانے کا فاصلہ ہی نہیں چھوڑا۔ دنیا کی ساری سرکاریں تم سے دور ہیں، اجمیر والی سرکار، بغداد والی سرکار، پاک پٹن والی سرکار، لاڑکانہ والی سرکار، ملتان والی سرکاریں، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تم مجھے پکار کے تو دیکھو۔ اے میرے بندے تو آج گلا کرتا ہے کہ رب العالمین میری دعاؤں کو، میری فریاد کو سنتا نہیں۔ اے میرے بندے تو ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے جو اشک میرے آگے بہا تو صحیح، طلب
صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اے میرے بندو تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کتنا فرق ہے دنیا میں اور مالک کائنات میں، دنیا سے مانگو تو ناراض ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے نہ مانگو تو رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ دنیا مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگا کیجیے، مانگنے کی عادت ڈالیے، بار بار مانگا کیجیے۔ اللہ کے حبیب سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو مدینے کا پورا احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں۔ آپ فرماتے الہ العالمین صبح مجھے کھلا تو شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، شام کو کھلا تو صبح پھر تجھ سے مانگنا پڑے، تاکہ تجھ سے جو مانگنے کی لذت ہے، مانگنے کی جو عادت ہے یہ ختم ہی نہ ہو، ساری زندگی تجھ سے مانگتا رہا۔ یہ اللہ سے تعلق جڑا، سچی بات ہے ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے رابطہ چھوڑ دیا ہے، تعلق چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں ایک مفتی صاحب تھے، مفتی صدیق صاحب، ویسے تو پنجاب کے تھے، مولانا عبد القادر حسابی کے رشتہ داروں میں سے تھے، باہر نگر کے، اور کراچی میں مقیم تھے، وہی مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ وہ فوت ہو گئے، کیونکہ وہ عالم تھے تو پورے کراچی سے علماء ان کے جنازے میں شریک تھے۔ اس میں یہ ناچیز بھی تھا، ظہر یا عصر ان دونوں نمازوں میں سے کوئی نماز تھی، جنازہ مسجد میں رکھا ہوا تھا، پہلے نماز ہوئی، نماز کے بعد جنازہ ہونا تھا۔ سلام پھرنے کے بعد جیسے امام صاحب نمازیوں کی طرف روک کر کے بیٹھے تو پہلی صف میں ایک بابا تھا، اور اس نے کہا امام صاحب کل ہاسپٹل میں میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ دعا کرا دیجیے اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ اس آپریشن سے مجھے نمٹا دے اور اللہ مجھے شفا دے۔ تو امام صاحب خاموشی سے انگلیوں پہ تسبیح پڑھتے رہے۔ وہ بابا سمجھا کہ شاید امام صاحب نے میری آواز کو سنا نہیں، تو وہ پہلے سے نسبتاً تھوڑا زور سے بولے کہ امام صاحب کل میرا آپریشن ہے آنکھ کا، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ اب امام صاحب تھوڑے سے غصے ہو گئے، کہنے لگے سن لیا بابا سن لیا، بیٹھ جا، فرضوں کے بعد یہ دعا کرنی بدعت۔ اس نے جیسے یہ جملہ کہا وہ بابا اس نے پھر جنازہ بھی نہیں پڑھا، غصے میں اٹھا، بیچارہ بہت ضعیف تھا، جسم بھی اس کا ایسے کانپ رہا تھا، ہاتھ میں لاٹھی تھی، سفر چیختا ہوا باہر کی طرف نکلا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، اب تک تو میں یہ سنتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ کتنا غلط میسج دیا اس امام صاحب نے، اور ہماری طرف سے کتنا غلط میسج دیا۔ یہ جو فتوے بازی ہے نا، فتوے بازی کو کم کرو، ذہن سازی کرو، لوگوں کے ذہن بنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، بڑی عجیب اور گھٹیا حرکت کی اس نے، مسجد نبوی کے اندر نبی مکرم کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، اسلام کی ہر چیز مجھے پسند ہے، آپ جو حکم کرو گے میں مانوں گا،
نماز روزہ حج جو کہو گے میں کروں گا، لیکن آپ صرف میری ایک بات مانیں، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، آپ میری ایک بات مانیں۔ بخاری کی روایت، آپ میری ایک بات مانیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دور جاہلیت سے زنا کی بڑی عادت ہے، میں اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ زنا کی مجھے اجازت دے دیں، باقی سارے کام میں آپ کے جو کہو گے میں کروں گا۔ مسجد نبوی کے اندر جو ہستی زنا کو حرام کرنے کے لیے آئی، اسی ہستی سے وہ اس گناہ کی اجازت چاہتا ہے، اور بڑی مجلس صحابہ وہ جو کھڑا تھا اس کے قمیض کا جو نیچے دامن لٹکا ہوا تھا اس کو پکڑ کے غصے سے نیچے کی طرف کھینچنے لگے تھے، جیسے یہ بیٹھ جائے اور یہ بدتمیزی نہ کرے، بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو۔ وہ شخص آپ کے قریب آئے، آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے ایک سوال کیا۔ اب یہ سوال ذہن سازی کے طور پر فتویٰ نہیں لگایا، اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو زانی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، نکل جا ہماری مسجد سے، نہیں۔ آپ جس کو ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتا ہے، ڈاکٹر کا کام ہے اس کا علاج کرنا۔ بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر سوئی لگا رہا ہوتا ہے تو اس کو گالیاں دے دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ مریض ہے، یہ بیمار ہے، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ بھی پاگل ہے، لیکن میں تو پاگل نہیں، میں اپنا فرض نبھاتا ہوں، وہ علاج کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ تو یہ بتا، اگر کوئی اور شخص تیری بہن، ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، آپ نے سارے محرم رشتے گنوائے، اگر ان کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے تیرا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس نے کہا رسول میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، بڑا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ تیر بالکل نشانے پر لگ گیا۔ اب آپ نے اس سے کہا کہ جب مجھ سے اجازت لینے کے بعد تو اس گناہ کے لیے جائے گا، ظاہر بات ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے دوسرا پارٹنر چاہیے، اکیلے بندہ یہ گناہ نہیں کر سکتا، اس کو پارٹنر چاہیے۔ تو جس کو بھی پارٹنر بنائے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی یا خالہ ہوگی، تو تیرے رشتے تو رشتے ہیں، اور دوسروں کے رشتے اور ان کی تکریم اور ان کی عزت، ان کی غیرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب اس کو بات سمجھ میں آ گئی، بات تو سمجھ میں آئی، اب آپ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، دوسری چیز کی جو آج ہم اس سے معلوم ہے، ہم نہیں کرتے۔ ذہن بدلنے کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے اور معلم کی دعا بھی ضروری ہے۔ اب آپ نے وہ جو دوسرا کام ہے نا دعا والا، اس کے اسی طرح کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، جس طرح ایک مہربان، شفیق، مشفق باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھاتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ نے بڑی محبت سے اس کے حق میں کندھے پر ہاتھ رکھے اسے 3 دعائیں دی، 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا یہ دی اللہ مغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کے گناہوں کو اب تک جو کرتا رہا اسے معاف کر، طہر قلبہ، اس کے دل کو گناہوں کی علائش اور غلاظت سے پاک کر، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اور آئندہ کے لیے اس کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اس دعا کا وہ نتیجہ نکلا، صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد کسی گناہ کا تصور اور ارادہ تو دور کی بات ہے، اسے ہم نے کبھی راہ چلتے ہوئے نظریں اوپر اٹھا کے بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔
ہمیشہ اس کی نظریں جھکی رہتی دعا کے نتیجے اہل حدیثوں دعائیں مانگا کرو، امام کا انتظار نہیں کرو، امام کی اپنی ضرورت ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کے تحت دعا کرو۔ پھر دوسری بڑی بات، آج ہم یہ جو کہتے ہیں خطیب صاحب جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ پرچیاں دے جاتے ہیں، میری نانی بیمار ہے، میرا کل انٹرویو ہے، میرے کل ایگزام شروع ہو رہے ہیں، خطیب صاحب ذرا دعا کرا دیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہتا خطیبوں سے دعا نہ کراؤ، کراؤ، لیکن پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ امام مسجد کی یا خطیب مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ایک روایت بھی نہیں، لیکن یہ روایتیں موجود ہیں کہ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں۔ تو آپ مولوی کو جو پرچی دیتے ہو، گھر میں کبھی باپ سے بھی کہا جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کبھی اس سے بھی کہا، اور ماں باپ کو تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، پرچی بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف ماں باپ سے بنا کے رکھے، ساری زندگی دعائیں ملیں، صرف بنا کے رکھے، ساری زندگی دعائیں ملیں۔ اور پھر آسان طریقہ، یہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا، آپ کے گھر میں یہ دعاؤں کی جو فیکٹری ہیں، جو فیکٹریاں دعاؤں کی، جیسے آپ کپڑے کی فیکٹری، صابن کی فیکٹری، مختلف فیکٹریاں لگاتے ہو نا، یہ بوڑھے ماں باپ واللہ یہ گھر میں دعاؤں کی دو فیکٹریاں ہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فوت ہوئی، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کسی نے کہا امام صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہو، بزرگ ہو، آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو، خود دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری اماں فوت ہوئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں جانے کے دو دروازے کھولے تھے، ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں، اس میں سے آج ایک دروازہ بند ہو۔ یہ جس دن ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں پیچھے آپ کو دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا، سب حسد کرتے ہیں، آپ کی ترقی سے لوگ جیلس ہوتے ہیں۔ ماں باپ واحد ہستی ہیں جو آپ کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں، فخر سے دوسرے کو بتاتے ہیں یہ میرے بیٹے کی فیکٹری، یہ میرے بیٹے کا بنگلہ ہے، خوش ہو کر بتاتے ہیں۔ وہ ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ترقی میں نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کو دیکھیے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے لیکن آپ سے ملنے نہیں آئے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، صحابی کا رتبہ کھو دیا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو جس نے صحابی کا رتبہ ہی کھو دیا، اللہ کے رسول نے اس شخص کے بارے میں حضرت عمر سے کہا، عمر اویس اگر تیری زندگی میں تجھ سے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا، اس لیے کہ وہ شخص کوئی بات اپنے منہ سے نکال لے تو عرش والا فوراً اسے پورا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اویس صحابی نہیں ہے، حضرت عمر صحابی ہیں، اس کے باوجود آپ نے کہا، فرمایا کہ وہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے اور بوڑھی ماں کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ رہا، آنا چاہتا ہے لیکن وہ اکلوتا ہے، ماں کی خدمت کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، وہ اگر آئے گا تو اس کی ماں پیچھے بھوکی پیاسی ایسے ہی مر جائے، وہ نہیں آنا چاہتا ماں کی وجہ سے، لیکن میرے پاس نہ آنے کے باوجود ماں کی خدمت سے اللہ نے اسے وہ پوچھ لیا ہے کہ آپ نے عمر جیسے شخص سے کہا، عمر اگر تیری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرنا۔ چنانچہ مینا میں حضرت عمر کے دور خلافت میں اویس کرنی آیا حج کرنے کے لیے، کسی نے حضرت عمر کو جا کر کے بتایا کہ اویس آیا ہوا ہے، کیا میں اس کو بلا کے لاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس بندے کی اللہ کی دربار میں اتنی آؤ بھگت ہے،
ہم اسے اپنی دربار میں نہیں بلائیں گے، ہم خود چل کر اس کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ مینا میں گئے، 10-12-20 بندے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں۔ پوچھا آئیو کو اویس، تم میں اویس کون ہے؟ ایک شخص ہانڈی پکا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ جو ہنڈیا پکا رہا ہے وہ اویس ہے۔ ان کے پاس گئے، اس کو نشانی پوچھی کا تیری کمر پہ برش کا داغ ہے جو اللہ کے رسول نے بتلایا تھا۔ اس نے کہا ہاں، پہلے بڑا تھا اب چھوٹا ہو کر 1 درہم کے برابر رہ گیا ہے، اویس ہے، قلم سے تعلق رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب حضرت عمر نے اپنا کہا، میں امیر المومنین ہوں اور اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، خلیفہ ثانی ہوں، اور میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تو میرے لیے دعا کرے۔ حضرت اویس کہتے ہیں تو صحابی اور میں تیرے لیے دعا کروں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، رسول اللہ نے مجھے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر اگر اویس ملے تو اس سے دعا ضرور کرنا۔ اب پھر ان کا خشیت الہی دیکھو، دعا کیا کرواتے ہیں، اے اویس میرے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور ہم رفع العین کر کے ہاتھ سینے پہ باندھ کے ہم سمجھتے ہیں ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے۔ عمر جیسا بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے، ہم نہیں ڈرتے۔ اللہ سے تعلق جوڑی، اللہ سے رشتہ جوڑی، اللہ سے بنا کے رکھیے۔ فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے بے کسوں کی فریاد سننے والا۔ اللہ نے دنیا میں کتنی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی۔ ایک ایسا بوڑھا جس کی بڑھاپے کی وجہ سے کمر بھی جھک گئی، ہوئے سفید ہو گئے، کانوں کی سنوائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب جیب تھی وہ بھی بیماریوں پہ لگ گئی، جیب بھی خالی ہو گئی۔ جوان اولاد نے اپنی بیویوں کے کہنے پر دھکے دے کر آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب اس گھر میں یا تیرا بڑھا باپ رہے گا یا ہم رہیں گی۔ یہ ساری رات کھانستا ہے، دمے کا مریض ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، ناخلف اولاد اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتی ہے، گلی میں گرتا پڑتا، دیواریں پکڑتا، سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے۔ ایک اللہ کے در کا دروازہ کھلا دیکھ کر آج 80 سال بعد پہلی مرتبہ اس کے دروازے پہ قدم رکھتا ہے، ڈرتے ڈرتے ایک آواز لگاتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج یہ بوڑھا بھی تیرے دروازے پر آیا ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر آج یہ بوڑھا تیرے دروازے پر آیا۔ اللہ کی رحمت اسے ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتی، ساری جوانی تو نے گناہوں کی دلدل میں گزار دی، آج جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، آج میرے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ کی رحمت ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتی، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کر میرے پاس لے آؤ، ایک مرتبہ کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر کے تمہارا استقبال کروں گا۔ میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح۔ حدیث میں آتا ہے وہ بوڑھا جب اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے سروں پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھا ہے تو اسے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ رب العالمین کا انعام سمجھیے اور اس انعام کی قدر کیجیے۔ اور اگر سایہ ماں باپ کا اٹھ گیا ہے،
ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے، پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ آپ کے فیوچر کو تابناک بنائے گا جب تک آپ ماں باپ کے ساتھ نیک ارادے، نیک تمنائیں اور نیک آرزویں رکھتے رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سے رشتہ جوڑ کے رکھیے۔ اور دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے کہ آپ اپنی روزی کو حلال کیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے پیٹ میں حلال نوالا ڈالیے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالیے۔ اس کے ثمرات ہی الگ ہیں، اس کی برکات ہی الگ ہے۔ جب آپ کے بچے حلال کھائیں گے، ایسے فرما بردار آپ کے سامنے، ایسے فرما بردار اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے کہ آپ کا پورا محلہ مثالیں دے گا کہ اللہ اولاد دے تو ایسی دے، مثالیں دے گا، یہ حلال کی برکتیں ہیں۔ اور اگر حرام ڈالیں گے بچوں کے پیٹ میں اور اپنے پیٹ میں، حرام کا وبال یہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے اللہ اس کی دعا ہی قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، دعا کو اہمیت دیجیے۔ اگر امام صاحب فرض نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا یا آپ کو ابھی وقت نہیں ہے، جلدی ہے، آپ اٹھ کے چلے جائیں، کوئی بات، امام کو مانگ لیجیے، آپ چلے جائیں۔ لیکن اگر آج امام کو جلدی ہے اور وہ اٹھ کے اپنے کسی کام سے چلے گئے اور آپ کو فرصت ہے اور آپ مانگنا چاہتے ہیں، بالکل آپ بیٹھے مانگتے رہیں، دعا آپ کی ضرورت ہے۔ سلام کے بعد اللہ نے مقتدیوں کو امام کا پابند نہیں رکھا، آپ کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ امام کی اور آپ کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ اگر آپ امام کی دعاؤں پہ رہو گے، مثال کے طور پر اگر اس مسجد میں، آپ کے اس علاقے میں، ابو بکر مسجد میں امام ہوں، میری شادی ہوئی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں اور مجھے دوسری شادی کی طرح بھی نہیں ضرورت بھی ہے، اب میں جو ساری زندگی 10 سال بھی یہاں امامت کر رہا ہوں تو میں ایک مرتبہ بھی شادی کی دعا نہیں کروں گا۔ اور اگر آپ میری دعا پہ رہو گے تو آپ کے جتنے کنوارے ہیں ان کو تو 5 روپے ہم دعائی شادی کی چاہیے۔ اگر آپ میری دعا پہ رہو گے تو ساری عمر کنوارے رہو۔ تو آپ کی ضرورت الگ ہے، میری ضرورت الگ ہے۔ تو اللہ نے سلام کے بعد دونوں کو جدا کر دیا اور ہر بندہ فَاسْأَلُوا كُلَّ مَسْأَلَةٍ، فرمایا ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت اگر اللہ کے آگے رکھے نا، اور ہر بندے کی ضرورت اللہ الگ الگ پوری کر دے، پوری کہنا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، سارے اگلے پچھلے جن انسان سارے جمع ہو جائیں اور اللہ کے آگے اپنی اپنی ضرورت پیش کریں اور اللہ سب کی ضرورت کو پورا کرے، تو ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں مانگتے۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے اور دلے پیلے دکھے نہ ہوئیے، اللہ سے رشتہ بنا کے رکھیے تاکہ دنیا کو یہ بھی کہنے کا موقع ملے آپ لوگوں کی باتوں کو غلط کیجیے، غلط ثابت کیجیے اور اللہ سے مانگا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تمام مقروضوں کے قرضے اپنے فضل سے دور فرما۔ اللہ ہم سب کے روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیشہ حلال کھلا، حرام سے بچا۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ ہمارے مقدر میں تو نے رکھا ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پر فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا، اور ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان کو قائم رکھ، مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ فرما، کلمہ نصیب فرما۔
اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔